لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العزيز الحكيم الحميد المجيد اللطيف الخبير، المنفرد بالعز والبقاء والإرادة والتدبير، الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والذي خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، وارسل إليه الرسول اسمه على السماء أحمد وعلى الأرض أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ تمامی حضرات. سب سے پہلے آپ تمامی حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد رضا رضوی نے میر عسکر علی رضوی کی روح کو ایصال فرما دیں. ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. آیت جو ہے آپ تمامی حضرات کو بالکل یاد ہے. اچھا ہوا کہ آقا صاحب نے ایک ہی آیت پہ صلوات پڑھ دی تو کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً آپ حضرات کو یہ آیت جو ہے مکمل یاد ہے. ایک مکمل ہو گئی آیت یاد ہے. کس سورے کی آیت ہے پتہ ہے؟ آپ نے کہا تھا سونے نہ دیجیے گا نا. یہ آیت جو ہے وہ کس سورے کی ہے؟ دیکھیں ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ کوئی ایک مکمل سورہ پڑھتے ہیں. جو سبھی سورہ آپ چاہتے ہیں پڑھتے ہیں نا. جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں سورہ الحمد کے بعد جو ہے کوئی ایک سورہ مکمل پڑھتے ہیں. لیکن اگر آپ نے نماز میں اس سورے کو جس سورے کی یہ آیت ہے اگر آپ نے نماز میں بعد حمد اس سورے کو جو ہے پڑھا تو اس کے ساتھ فوراً آپ کو ایک دوسرا سورہ بھی جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا. یعنی ایسے تو الگ الگ سورے ہیں دونوں، لیکن نماز میں 2 سوروں کو ملا کر ایک سورہ شمار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. بلکہ 4 سورتیں ہیں، 4 سوریں. ان میں سے کوئی ایک سورہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سورہ جو ہے رکھا گیا آپ کو اسے پڑھنا پڑے گا، تب جا کے ایک سورہ مانا جائے گا مکمل. ایسے تو آپ شمار کریں گے ایک سورہ. ٹھیک ہے نا. مثلا جیسے اگر آپ نے نماز میں سورہ حمد کے بعد سورہ فیل کو پڑھا
سورہ فیل جانتے ہیں نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اگر آپ نے سورہ فیل کو پڑھا تو ہے تو ایسے ایک سورہ مکمل، لیکن جیسے ہی آپ اس سورہ کو پڑھیں گے فوراً نماز میں ایک دوسرا سورہ ہے۔ وہ کون سا سورہ جو اس کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے؟ سورہ قریش، لیلاف قریش۔ یہ آپ نے جو ہے بعد حمد نماز میں سورہ قریش کو پڑھا ہے تو اب ایک سورہ نہیں مانا جائے گا، اس کے ساتھ جو ہے سورہ فیل کو آپ کو پڑھنا پڑے گا، تو یہ دو سورہ یہ ہو گئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے بعد حمد جو ہے نماز میں سورہ الم نشرح کو پڑھا تو ہے تو ایک الگ مکمل ایک سورہ ہے، لیکن اگر آپ نے نماز میں پڑھ دیا ہے تو آپ کو فوراً الم نشرح کے ساتھ جو ہے آپ کو اس سورہ کو پڑھنا پڑے گا جس سورہ کی آیت ہے۔ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الضحیٰ، سورۃ الضحیٰ۔ اگر آپ نے بعد حمد جو ہے نماز میں الم نشرح کو پڑھا تو فرض ہے کہ آپ جو ہے فوراً جو ہے سورۃ الضحیٰ کو پڑھیں، یا اگر آپ نے سورۃ الضحیٰ کو پڑھا ہے نماز میں سورہ حمد کے بعد تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ فوراً جو ہے الم نشرح کو پڑھیں۔ دو سوروں کو ملا کر جی ایک سورہ شمار کیا جاتا ہے نماز میں۔ اب یہی سورۃ الضحیٰ ہے کہ جو ترتیب کے اعتبار سے 93 نمبر سورہ ہے، اور اس کی جو ہے وہ چھٹی ہی آیت جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر پایا ہوں، لہٰذا اسی پر جو ہے گفتگو ہوگی۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ جو ہے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، کل 11 آیات ہیں، 11 آیتیں اس سورے میں کل ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چھٹی آیت ہے، اس کے بعد کی اگر آپ آیت پڑھیں گے تو آپ مجھے معلوم ہوگا کہ اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث۔ یہ 11ویں آیت ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ان چھٹی آیت سے جب آپ پڑھیں گے تو 11ویں آیت تک، چھٹی اور 7ویں اور 8ویں آیت، اس میں دیکھیں گے تو اللہ نے ان خاص نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن نعمتوں کو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کیا ہے، اور پھر جب ان نعمتوں کا تذکرہ کر لیا ہے پھر اللہ نے انہی سے مربوط جو ہے وہ 3 چیزوں کا جو ہے حکم دے دیا ہے۔ یہی ہوا ہے کیا؟ پہلی نعمت کیا ہے؟ میرے پیغمبر الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو میں نے تمہیں پناہ نہیں دی، سہارا نہیں دیا؟ اور جب میں نے تمہیں گمشدہ کھویا ہوا پایا تو کیا ہدایت نہیں کر دی؟ اور جب میں نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا میں نے تمہیں غنی نہیں بنا دیا، بے نیاز نہیں کر دیا؟ اور جب ایسا ہے تو دیکھو ایسا ہے، اب کسی یتیم پر قہر مت کرنا، کسی بھی سائل کو جھڑکنا نہیں، اور وہ تمام نعمتیں جو تمہارے پروردگار نے تمہیں دی ہیں انہیں برابر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے کیا؟ وہ نعمت کون سی ہے؟ میرے پیغمبر کیا جب میں نے تمہیں یتیم پایا
الم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے پیغمبر جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا میں نے تمہیں سہارا نہیں دیا، میں نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ اللہ نے پناہ دیا کہ نہیں دیا؟ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو، ہمارے آخری نبی کو یتیمی میں پناہ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا، بالکل دیا۔ سہارا دیا کہ نہیں دیا؟ کہ بالکل دیا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں تو بالکل دیا، تو کیا اللہ آیا تھا؟ اللہ آیا تھا پناہ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے؟ نہیں۔ رسول خدا کے والد کون ہیں؟ جناب، ان کا انتقال کب ہوا؟ ولادت سے پہلے، ٹھیک ہے نا، ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، یعنی جب آئے ہیں اس دنیا میں تو یتیم۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا میرے پیغمبر جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا میں نے تمہیں پناہ نہیں دی، سہارا نہیں دیا؟ اور ظاہر سی بات ہے اب اللہ خود آیا نہیں پناہ دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے۔ اللہ جو ہے اپنے پیغمبر کے پاس آیا نہیں، پھر کیسے اللہ نے سہارا دیا؟ کہا کہ ولادت سے پہلے جناب عبداللہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، اس دنیا میں آئے یتیم، کیسے سہارا دیا؟ کہا میرے پیغمبر میں نے تمہیں پناہ دیا، سہارا دیا، کیسے دیا؟ کہا جب تم اس دنیا میں آئے تو میں نے تمہارے دادا عبد المطلب کو تمہاری پرورش کے لیے مقرر کر دیا، تمہاری پرورش کے لیے مقرر کر دیا۔ اور جب تمہارے دادا اس دنیا سے جانے لگے تو میں نے تمہارے چچا کو تمہاری حمایت کے لیے، تمہاری مدد کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے میں نے تمہارے چچا ابو طالب کو مقرر کر دیا۔ یہاں تک آ گیا بچہ؟ یعنی اللہ خود پناہ دینے کے لیے محمد کو نہیں آیا ہے، پھر سہارا دینے اللہ خود نہیں آیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کہا میرے پیغمبر یاد کرو اس نعمت کو، اس نعمت کو کہ جب تم یتیم تھے تو کیا میں نے تمہیں سہارا نہیں دیا؟ سہارا کیسے دلوایا؟ کہا پرورش ابو طالب کے ذریعے، حمایت ابو طالب کے ذریعے، مدد ابو طالب کے ذریعے، دادا عبد المطلب کے بعد۔ اب یہاں تک آ گئے نا؟ اچھا، تو حمایت کرنے والا کون؟ ابو طالب بعد جناب عبد المطلب۔ پرورش کرنے والا کون؟ جناب ابو طالب۔ حمایت کرنے والا کون؟ جناب ابو طالب۔ یہاں پہ آپ رک جائیں، صرف پہلی نعمت۔ اب یہاں سے آئیے، دیکھیے ایسا ہے سب سے پہلی نعمت جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، اللہ نے کہ وہ ہے کیا؟ الم یجد کا یتیمن فآوا، میرے پیغمبر، میرے حبیب جب تم یتیم تھے تو کیا میں نے تمہیں سہارا نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ روایات اٹھا کر دیکھیں گے، تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ روایات اٹھا کر دیکھیں گے تو یتیموں کے سلسلے میں آپ کو بڑی روایات، بہت سی احادیث مل جائیں گی۔ یتیموں کے بارے میں جو ہے، یتیموں کے سلسلے میں آپ کو بہت سی حدیثیں ملیں گی، بڑی روایتیں ملیں گی۔ کیسی حدیثیں، کیسی روایتیں؟ ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو یتیموں کو ستاتے ہیں، جو یتیموں کو ستاتے ہیں، جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو جو حدیثیں ملیں گی۔ اور ان لوگوں کے بارے میں بھی حدیثیں ملیں گی آپ کو کہ جو یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ٹھیک ہے نا؟ اب دونوں چیزیں آپ کو سننا ہے۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ ظلم الیتامہ، میں نے کہا دونوں چیزیں ہیں۔ ولیمہ، دیکھو ایسا ہے کہ
اگر کوئی بھی بندہ یتیموں پر ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں ہوگا کیا آپ کو پتا ہے؟ ينزل النقم ويسلب النعم اهلها. کیا کہا؟ دیکھو ایسا ہے اگر کوئی بھی یتیموں پر ظلم کرتا ہے تو یاد رکھو یتیموں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ کہا اس کے اوپر بلائیں نازل ہوں گی، وہ بلاؤں میں گرفتار ہو جائے گا اور اس کی نعمتوں کو سلب کر لیا جائے گا. کیا کر لیا جائے گا؟ سلب کر چھین لیا جائے گا. ہاں معصوم کا قول ہے، ہمارا قول نہیں ہے. کیا معصوم نے فرمایا کیا؟ کہا یتیم پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی بھی یتیم پر ظلم کرتا ہے تو نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ بلاؤں میں گرفتار کرتا ہے، اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے اور نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ سیدھے سیدھے روکا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ہے یتیموں پر ظلم مت کرنا. اگر کسی نے یتیم پر ظلم کیا، یتیم کو ستایا اور یتیم گریہ کرنے لگا، رونے لگا ظلم کی وجہ سے کسی کی، تو رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ رسول اسلام فرماتے ہیں ان الیتیم اذا بکا، جب یتیم روتا ہے، جب یتیم آنسو بہاتا ہے تو جانتے ہوتا کیا ہے؟ یتیم کے رونے کی وجہ سے ہوتا کیا ہے؟ ان الیتیم اذا بکا، جب یتیم روتا ہے اہتز لبکائہ عرش الرحمن. کیا؟ اگر کسی نے یتیم پر ظلم کیا اور اس ظلم کی وجہ سے یتیم رو رہا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے عرش رحمان لرز اٹھتا ہے، عرش رحمان لرز جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی صاف صاف جو ہے اگر ہم حدیثیں اٹھا کر دیکھیں گے روکا جا رہا ہے خبردار یتیموں پر ظلم مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ یتیموں پر ظلم کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ عرش رحمان لرز اٹھتا ہے. ہاں عرش رحمان کیا ہوتا ہے؟ لرز اٹھتا ہے. کھاتے سمے ملز ختم ہوگی، سب کو کھانا ہے، جینے کے لیے کھانا ہی کھانا ہے نا. کھاتے سمے صبح اٹھے تو کھانا، دوپہر میں کھانا، رات میں کھانا سب کو ہے نا. لیکن میں آج پوچھوں سب سے بدترین خوراک، سب سے بدترین خوراک ہے کیا؟ ہاں سب سے بدترین خوراک ہے کیا؟ ہاں معصوم فرماتے ہیں بئس القوت اکل مال الایتام، سب سے بدترین خوراک اگر کوئی ہے تو وہ یتیموں کے مال کا کھانا ہے. یہ کیا ہے؟ بدترین خوراک. تھوڑی دیر آپ ہمارے ساتھ رہیں. کیا آپ ذہن میں رکھیے کہ وہاں اللہ نے کیا یاد دلایا ہے؟ یاد دلایا ہے احسان کو، اپنی ایک نعمت کو. میرے پیغمبر میرے حبیب یاد ہے جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو کیا میں نے تمہیں سہارا نہیں دیا؟ میں نے تمہیں پناہ نہیں دی؟ اللہ آیا نہیں؟ پھر کہا جناب ابو طالب آپ کے چچا کو وسیلہ بنایا، انہی کو حمایت کے لیے، مدد کے لیے، پرورش کے لیے مقرر کر دیا. اسی کو ذہن میں رکھیے گا. کیا اب روایات اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے روایتوں میں کیا ہے؟ ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں پر ظلم کرتے ہیں، یتیموں کو ستاتے ہیں، ان کی مذمت روکا گیا ہے. کیا خبردار یتیموں پر ظلم مت کرنا. عرش الہی لرز اٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، نعمتیں اللہ سلب کر لے گا. آٹھویں امام نے کیا فرمایا ہے کہ بے سلخوت. یاد رکھو سب سے بدترین خوراک اگر کوئی ہے تو وہ ہے کیا کہ یتیموں کے مال کو کھا جانا. اب یہاں تک آ گئے. رسول اسلام جب معراج پر گئے ہیں، معراج پر، شب معراج،
تو وہاں تو بہت سی چیزیں رسول اسلام نے دیکھی نا، بہت سی چیزیں دیکھی اور بتایا بھی آ کر. ایک منزل وہ آئی کہ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ لما اسری بی الی السماء، جب ہم جو ہے معراج پر وہاں پہنچ گئے تو میں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ رأیت قوما، میں نے ایک قوم کو دیکھا. ہاں، میں نے ایک قوم کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ان کے پیٹ میں آگ بھری جا رہی. تقذف فی اجوافہم النار. رسول اللہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم میں کچھ لوگ ہیں، پیٹ میں جو ہے وہ آگ بھری جا رہی ہے اور پھر وہ آگ نکل بھی رہی ہے. اب کہاں سے نکل رہی ہے؟ مخرج سے نکل رہی ہے. ٹھیک ہے. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے کہا فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، سارے جبرائیل ہے نا. رسول اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ یہ ہیں کون لوگ؟ آگ پیٹ میں ڈالی جا رہی ہے اور آگ نکل رہی ہے کون لوگ؟ فقال، جبرائیل نے کیا کہا؟ جبرائیل کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ میں آگ بھری جا رہی ہے اور مخرج سے نکل رہی ہے، آپ کو پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ بتاؤ جبرائیل یہ ہے کون لوگ؟ فقال ہؤلاء الذین یاکلون الاموال الیتامی ظلما، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ظلم کر کے یتیموں کے مال کو کھا جایا کرتے تھے. آپ سمجھ گئے کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی یتیموں کے مال کو کھا رہا ہے کس قدر مذمت کی، کتنا کھا لے. انا عیسرا معصومی کا قول، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ امامی حضرات. معصوم انا عیسرا ما يدخل به العبد النار، جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے کم ترین چیز، سب سے چھوٹی، جہنم میں داخل ہونے کے لیے سب سے چھوٹی کم ترین چیز کیا ہے جانتے؟ من اکلا من مال الیتیم درہما. کیا زیادہ نہیں کہ پورا گھر کھا گئے، زیادہ نہیں، اگر کوئی یتیم کے مال میں سے ایک درہم، کتنا؟ ایک درہم، یتیم کے مال میں سے اگر کوئی ایک درہم کھا لے رہا ہے تو وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. اگر آپ سمجھ لیں تو کیا؟ اگر کوئی یتیم کے مال میں سے زیادہ نہیں، کتنا؟ ایک درہم اگر کوئی یتیم کے مال میں سے کھا لے رہا ہے تو وہ ہو کیا جاتا ہے؟ کہا وہ جہنمی ہو جاتا ہے. جی میں نے کہا دیکھیے ایسا ہے کہ میں اس حدیث کو مانوں گا ہی نہیں. ہاں میں نہیں مانوں گا. یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ حدیث. کیا ایک درہم اگر کوئی یتیم کا کھا لے رہا ہے، مال یتیم میں سے ایک درہم اگر کوئی کھا لے رہا ہے تو کیا کہا وہ جنتی نہیں ہو سکتا، جہنمی ہوگا. میں نے کہا میں مانوں گا ہی نہیں. ساری دنیا کا مسلمان کھڑا ہو جائے گا. دیکھیے ایسا ہے کہ آپ اس حدیث پر شک مت کریے. ارے کیسے نہ شک کریں، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بھائی، آپ سمجھاویں. اگر کوئی یتیم کے مال میں سے ایک درہم کھا لے رہا ہے، ایک درہم کھانے کی وجہ سے، صرف ایک درہم کھانے کی وجہ سے، صرف ایک درہم کھانے کی وجہ سے، یتیم کے مال میں سے صرف ایک درہم کھانے کی وجہ سے اللہ جو ہے وہ جہنم میں ڈالے دے رہا ہے. اب وہ جنتی ہی نہیں رہ جا رہا ہے. کہا خبردار آپ شک مت کریے گا، شک مت کریے گا. کیوں نہ شک کرے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو معلوم نہیں یہ کہنے والا کون ہے، کس نے کہا ہے؟ کہا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بغیر وحی الہی کے آج تک کچھ کہا ہی نہیں. محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، نبی فرما رہے ہیں، سید الانبیاء کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یاد رکھو اگر کسی نے یتیم کے مال میں سے ایک درہم کھا لیا،
ایک درہم کھا لیا، ایک درہم کھا لیا، وہ جہنمی ہوگا، جنتی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا ہر مسلمان کہے گا اس حدیث میں شک مت کریے گا، اس میں شک مت کریے گا، اسے قبول کر لیجئے۔ نبی نے فرمایا ہے، محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہا نبی نے فرمایا ہے اگر یتیم کے مال میں سے ایک درہم بھی کوئی کھاتا ہے تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں، چونکہ محمد نے کہا ہے لہذا میں شک نہیں کروں گا، بالکل میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ بھی مان لیجئے، آپ بھی قبول کر لیجئے، آپ بھی مان لیجئے اگر محمد نے کہہ دیا کہ مال یتیم میں سے ایک درہم کھانے والا جنتی نہیں ہو سکتا، تو اب اگر اسی محمد کے جانے کے بعد، وفات محمد کے بعد اسی کی یتیمہ بیٹی کا مال کھا جانے والا، ٹھیک ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایک دن اگر کھانے کی وجہ سے جو ہے تو جنتین اور جہنم میں ڈالے دے رہے ہیں، تو سوچئے کہاں سے آپ لے جائیں گے بھائی؟ ایک اور صلوات پڑھ لیں آپ حضرات۔ تو ظاہر میں نے کیا کہا؟ یتیموں کے بارے میں جو ہے احادیث بہت سی ہیں۔ اچھا ہو گیا تو یہ مذمت، ہاں ظاہر سے سارے کے سارے جو ہے یتیموں کے ساتھ جو برائی سلوک تھوڑی نہ کرنے والے ہیں، سب برائی سلوک کرتے نہیں۔ دو چیزیں بولی جاتی ہیں ہمارے یہاں، ایک ہوتا ہے اچھا گھر اور ایک ہوتا ہے برا گھر۔ اچھا گھر برا گھر سمجھتے ہیں نا؟ اچھا گھر برا گھر مطلب کیا؟ اگر اچھا گھر اور برا گھر اگر آپ سے پوچھا جائے سب سے اچھا گھر جو ہے کس کا ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ جو ہے کلر وغیرہ کس کا اچھا، چھت جو ہے کیسی، اور وہ والا نہیں، سب سے اچھا مطلب یہ، ارے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ فلاں محلہ نا، وہاں سے فلاں کے گھر سے جو ہے رشتہ آیا تھا، اچھا اب میں نے منع کر دیا، ارے کیا کیا آپ نے، منع کر دیا آپ نے، اتنا اچھا گھر ملنے والا نہیں، اب سمجھ گئے نا؟ اچھا گھر ارے ایک ہوتا ہے، ارے وہاں کا بس گئے اس سے برا گھر کوئی ہے ہی نہیں، تو اچھا برا سمجھ گئے نا؟ ہاں اگر ہم آپ سے سوال کریں ظفریاب بھائی، اگر آپ سے پوچھیں ہم یہ بتائیے کہ اورنگ آباد میں سب سے اچھا گھر جو ہے وہ کون سا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اکیلے میں تو ہو سکتا ہے بتا دیں، اکیلے میں وہاں کسی سے کہیں گے سب سے اچھا گھر یہی ہے، اکیلے میں تو ہو سکتا ہے بتا دیں، یہاں تو بالکل ہی نہیں بولیں گے، بولے گا کوئی سب سے اچھا گھر ہوگا؟ اگر پوچھیں سب سے برا گھر بتائیے کون سا ہے، ہاں کوئی بتائے گا؟ کوئی نہیں بتائے گا۔ اگر ہے نا بالکل سامنے کی بات، اچھا میں کہوں ایسے میں بتا رہا ہوں سب سے اچھا گھر جو ہے کس کا ہے، میں اگر کہوں دیکھیے ایسا سب سے اچھا گھر جو ہے، مان لیجیے دیکھیے سب سے اچھا گھر سمجھ لیں گا، وہ دیوار اور چھت وغیرہ کے اعتبار سے نہیں کلر، سب سے اچھا گھر جو ہے مان لیجیے میں کہہ دوں عاقل میاں کا ہے، اورنگ آباد میں سب سے اچھا، یہیں آگے بیٹھے نا، اب کہیں یار لگتا ہے کچھ گھٹ گھٹ کے زیادہ کھلاتے ہیں، یہی ہوگا نا؟ کیا ہوتی نا ایک چیز چاپلوسی سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ کہہ دیں گے، یہی کہیں گے، ارے ان کے چکر میں آپ کا بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں سب سے اچھا گھر ان کا ہے، اچھا پتہ ہے کیوں؟
تھوڑا وہ آگے پیچھے رہتے ہیں اور تھوڑا مل جاتے ہیں تو تھوڑا وہ کھلا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے اپنا دیکھ ہماری کوئی مانے گا. ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. اچھا اگر جو یہ ہو کہ بھائی سب سے برا گھر کون سا ہے؟ آپ نہیں بتا، اور میں کہوں میں بتا رہا ہوں کس کا گھر ہے اور میں نام لے لوں کسی کا، اور اس کے بعد جو مجلس ختم ہو گئی سب سے اچھا گھر کا ہے فردوس مہدی نے آج جو بتایا سب سے اچھا گھر ان کا ہے اور سب سے برا گھر ان کا ہے. ہوگا کیا؟ سب کہیں گے ارے کیا. ایک تو یہ ہوگا کہ کہاں ان کے چکر میں پڑے انہوں نے کہہ دیا سب سے اچھا ان کا سب سے برا ان کا ہے، پتہ بھی ہے اب کچھ ہوگا فائدے والے چکر ہوگا ایسے ان کو پتہ ہے تھوڑا ان سے تھوڑا اندرونی کچھ معاملات ہوں گے جھگڑا وگڑا، ہاں اس نے ان کو برا کہہ دیا، یہی ہوگا. اچھا اگر جو ہے ہمارے درمیان کچھ ایسا نہیں ہے پھر بھی اگر میں نے اورنگ آباد کی سرزمین میں کسی ایک گھر کے بارے میں کہہ دیا یہ سب سے اچھا اور ایک گھر کے بارے میں کہہ دیا سب سے برا، تبھی ایک دقت ہے. وہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہیں گے جو بزرگ ہیں ارے مولانا ابھی جمعہ 8 دن 13-14 سال کل ہوئے ہیں ان کو کیا پتہ بیچارے کو. وہ آتے ہیں مسجد سے گھر سے مسجد کسی نے بلا لیا چلے آیا خانے میں مجلس پڑھ دیا بس کیا ہے یہی اتنا ہے. ان کو کیا پتہ یہاں 60 سال 70 سال سے میں رہ رہا ہوں، ان کو کیسے پتہ چل جائے کہ 15 14 13 سال میں کہ کون سا گھر اچھا ہے اور کون سا گھر جو ہے سب سے برا ہے. میں تو 50-60 سال سے رہ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم کسی گھر کے بارے میں تنقید کریں کہیں کہ یہ گھر بہت برا ہے تمہاری تنقید کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اور اگر ہم کسی گھر کے بارے میں تعریف کریں کہ یہ گھر بہت اچھا ہے سب سے اچھا ہے تعریف کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. یعنی اس کا مطلب نہ تنقید کی کوئی حیثیت ہے ہماری نہ تعریف کی. ہم کہتے رہے کہ سب سے اچھا گھر یہ ہے اور سب سے برا گھر یہ، کوئی مانے وانے کا نہیں. اچھا لیکن اگر رسول اسلام کہہ دیں، اگر رسول اسلام کہہ دیں کہ دیکھو ایسا ہے سب سے برا گھر یہ ہے اور سب سے اچھا گھر یہ ہے، تب تو مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بالکل ماننا پڑے گا. تو کیا رسول اسلام نے کہا ہے؟ جی بالکل کہا ہے، لیکن رسول اسلام نے نگاہوں میں صرف سرزمین اورنگ آباد کو نہیں رکھا ہے، دنیا کے سارے مسلمانوں کو اپنی نگاہوں میں رکھ کر رسول اسلام نے جو ہے فیصلہ کر دیا. یاد رکھو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان سب سے اچھا گھر کس کا ہے تو میں بتا رہا ہوں. دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان سب سے برا گھر کون سا ہے، میں بتا رہا ہوں اللہ کے رسول بتا دیجئے کہ ہمارے یہاں سب سے اچھا گھر کون سا ہے، سب سے برا گھر کون سا ہے. اب رسول اسلام نے جو معیار دیا سنیے گا. رسول اسلام نے بتایا یاد رکھو یاد رکھنا تمہارے گھروں میں سب سے اچھا گھر جانتے ہو کس کا ہے؟ کس کا ہے یا رسول خدا بتائیے نا. خیر بیوتکم یا خیر بیت فی المسلمین بیتون. یاد رکھو تمہارے گھروں میں کیا؟ خیر بیت فی المسلمین بیتون. مسلمانوں میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو رسول اسلام نے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر ایک معیار دے دیا. یاد رکھو اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان مسلمانوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے اور سب سے برا گھر کون سا ہے، بتائیے رسول خدا کا خیر بیت فی المسلمین بیتون. یاد رکھو مسلمانوں میں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے فیہ یتیمون، جس گھر میں یتیم ہو یحسن الیہ، اور پھر اس یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو. کیا مطلب؟ کہا سب سے اچھا گھر مسلمانوں میں وہ گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ گھر والے اچھا سلوک کر رہے ہو. اور سنو شر بیت فی المسلمین
بیتون، مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بدترین گھر، سب سے برا گھر جانتے ہو کون سا ہے؟ فیہ یتیمون یسعی الیہ، کہ جس گھر میں یتیم رہ رہا ہو لیکن اس یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اگر چاہتے ہیں نگاہ رسالت مآب میں، نگاہ اسلام میں، تو ہم اگر چاہتے اپنے گھر کو نگاہ محمد عربی میں سب سے اچھا بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم ہی چاہیں تو سب سے برا بنا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اب آپ سوچئے کہ جب رسول اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ وہ گھر سب سے اچھا ہے کہ جس میں یتیم رہ رہا ہو اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اب سوچیں کہ اب وہ گھر کتنا اچھا ہوگا کہ جس گھر میں خود یتیم عبداللہ اس طریقے سے پرورش پائے کہ اب اسے لوگ یتیم عبداللہ نہیں بلکہ یتیم ابو طالب کہہ کر پہچان رہے ہوں۔ سوچیں اس گھر کا مقام کیا ہوگا۔ اب آ جائیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمامی حضرات۔ اور فرما رہے ہیں کیا مطلب؟ یتیم کی پرورش کرنا، یتیم کی حمایت کرنا، یتیم کے ساتھ حسن سلوک، یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ، اس کا مقام کیا رکھا گیا؟ آپ سنیے گا، رسول اسلام ہی فرماتے، رسول اسلام فرماتے کہ سنو ایسا ہے، جنت میں ایک گھر ہے، جنت میں ایک گھر ہے، اس گھر کا نام کیا ہے؟ یقال لہا دار الفرح، اسے خوشی کا گھر کہتے ہیں۔ انا فی الجنت دارن، رسول اسلام فرما رہے کیا؟ جنت میں ایک گھر ہے، یقال لہا دار الفرح، اس گھر کو کہا کیا جاتا ہے دار الفرح، خوشی کا گھر۔ لا يدخلها، اس میں کوئی داخل ہوگا ہی نہیں، الا من فرح یتام المومنین، اس گھر میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو مومنین کے یتیموں کو خوش کرنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا دیکھیے، رسول اسلام کی ایک حدیث جو ہے بڑی مشہور ہے، رسول اسلام نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، واشار باصبعیہ السبابۃ الوسطیٰ، رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ سنو ایسا ہے، میں کیا؟ انا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی رہیں گے، اشارہ کیا آپ نے ان دو انگلیوں کی طرف، ایسے ہی رہیں گے۔ کیا مطلب؟ میں اور وہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، ہم دونوں جنت میں کیسے رہیں گے؟ جدا نہیں ہو سکتے ہیں نا، بس ایسے ہی جہاں نبی ہوں گے وہیں یتیم کی کفالت کرنے والا ہوگا۔ دیکھیے ایسا ہے، ہم اور آپ ایک چھوٹا سا گھر خریدتے ہیں نا تو پڑوسی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ پڑوسی، اور دیکھنا چاہیے۔ اسلام نے کہا کہ پڑوسی دیکھ لیا کرو مکان خریدنے سے پہلے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے کہاں رہتے ہیں تو بتا دیں، ارے وہ فلاں صاحب ہے نا، ان کے بنگلے بالکل بازو ہی میں تو ہم رہتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم بازو میں تو رہ رہے ہیں، تو کیا مطلب؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہمارے پڑوس میں جو وہ فلاں جو بڑے بلند ہیں نا، ان کا مقام یہ انہی کے بازو میں رہتے ہیں۔ اور سوچئے کہ جس کے پڑوس میں رسول اسلام رہ رہے ہوں گے، وہ بھی دنیا میں نہیں جنت میں، اور یہاں تو کوئی بھی زبردستی پڑوس میں آ جائے۔ اب نہیں سمجھ رہے تو میں کیا کروں بھیا، ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ۔ اب وہ جنت ہے، جنت کیا؟
رسول اسلام نے فرمایا یاد رکھو، کیا یاد رکھو؟ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، ٹھیک ہے نا، اتنا ذہن میں رکھیے گا۔ کہنے والا کون ہے؟ رسول اسلام۔ رسول اسلام کہہ رہے ہیں، عام انسان نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے رسول؟ کیا کہہ رہے ہیں رسول؟ کہ ہم اور یتیم کی کفالت کرنے والا، ہم دونوں جنت میں ایسے ہی رہیں گے جیسے 2 انگلیاں پڑوس ایک دوسرے کے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا سب لوگ؟ ہاں پڑھتے، بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ 36واں سورہ نہ پڑھتے پڑھا کریں، اس کی 12ویں آیت پڑھیے، ذہن میں رکھیے گا۔ کہنے والا کون؟ اللہ کا رسول۔ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ہم دونوں جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ کہنے والے ہیں رسول اسلام۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، سورہ یاسین کی 12ویں آیت پڑھیے، بڑی مشہور آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى۔ سنو ایسا ہے، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کیا کہا؟ کہ ہم مردوں کو ہم ہی زندہ کریں گے، اور سنو ایسا ہے، وَنَكْتُبُ ہم لکھ رہے ہیں، مَا قَدَّمُوا کیا لکھ رہے ہیں؟ گزشتہ تمہارے سارے اعمال کو، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے وہ ہم لکھ رہے ہیں۔ اور سنو ایسا ہے، صرف تمہارے اعمال کو نہیں لکھ رہے ہیں، وہ آثارہم، اس عمل کے اثر کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہاں اللہ صرف عمل کو نہیں لکھتا ہے، پھر اثر عمل کو لکھتا ہے۔ عمل کو لکھ رہا ہے کیا مطلب؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک شخص نے جو ہے مسجد بنوا دی، لکھ لیا اللہ نے، لیکن مسجد کا اثر کیا ہو رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ ایک شخص نے جو ہے خانہ امام بارگاہ جو بنوا دیا، لکھ لیا اللہ نے، لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ اس آثار کو بھی اللہ لکھ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں اللہ نے کیا کہا؟ دیکھو ایسے قرآن نے کہا ایسا ہے کہ دیکھو ایسا ہے کہ مردوں کو ہم ہی زندہ کریں گے، اور سنو ایسا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، سنو ایسا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کیا ہے یا کر رہے ہو ہم سب لکھ رہے ہیں۔ اور سنو ایسا ہے کہ صرف تمہارے اعمال کو نہیں لکھ رہے ہیں، آثار اعمال کو بھی لکھ رہے ہیں۔ اللہ کی چیز کو لکھ رہا ہے، اعمال کو، اس پہ آثار اعمال کو، یعنی جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ لکھ رہا ہے۔ اچھا جو صرف کر رہے ہیں وہی لکھتا ہے، جو کہتے ہیں وہ نہیں لکھتا؟ ہاں جو ہم کر رہے ہیں وہی اللہ لکھتا ہے، جو کرتے ہیں وہی لکھ رہا ہے اللہ۔ جو کہہ رہے ہیں ہم اپنی زبان سے جو کہتے ہیں اللہ اسے نہیں لکھتا؟ بالکل لکھتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے، 50واں سورہ 18 نمبر آیت، وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تم کیا سمجھو؟ یہ جو 2 نگہبان ہیں نا، ادھر زبان سے کچھ نکلا، یہ تو فرشتے ہیں نا رقیب و عتید، یہ فوراً لکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہیں فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں، اور جو ہم بولتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں فرشتے وہ بھی لکھتے ہیں۔ بالکل ہے نا، لکھتے ہیں کیا فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں۔ کس کے عمل اور قول کو فرشتے لکھ رہے ہیں؟ ہاں ایسی کوئی روایت ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا ہو کہ ایسا ساری عوام کے جو قول و فعل کو وہ کیا کر رہے ہیں لکھنا، کیا کہہ رہے ہیں لکھنا؟ لیکن کوئی مولوی صاحب ہے تو اس کو مت لکھنا۔ ہاں کوئی عالم ہے، مولوی ہے، مسجد کا پیش امام جمعہ، اس کے مت لکھنا۔ ایسا کہیں ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ غور کریں
ان کے لیے تو اور زیادہ سخت ہے. ہاں سخت ہے کہ نہیں؟ کیوں سخت ہے؟ ایک صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. سب کے اعمال کو اور سب کے قول کو فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ دیکھیں تھوڑا سا، ہمارے بھی عمل کو اور قول کو آپ کے سب کے کہیں چھوٹ نہیں ہے کہ مولوی صاحب ہیں عالم دین لہذا جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں چھوڑو مت لکھنا، کیا کر رہے ہیں چھوڑو مت لکھنا. بس خالی عوام الناس کے اعمال کو اور اقوال کو کیا کہہ رہے ہیں کیا لکھتے رہے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جن کو ہم اپنے لیے نمونہ سمجھ رہے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ سختی ہے کہ نہیں؟ مولوی صاحب کے لیے ہے سختی ہے کہ نہیں؟ ہر مقام پر وہاں تو آپ کے جو ہے صرف اور صرف جو ہے فرشتے لکھ رہے ہیں، لیکن مولوی جب ہوتا ہے نا، مولوی صرف فرشتے نہیں، ملائکہ نہیں، عوام بھی لکھتی رہتی، لکھتی کہ نہیں؟ ذہن میں بٹھاتی رہتی ہے. اوہو مولوی صاحب کو دیکھا کیسے اٹھے تھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز پر مولوی کی جو ہے نگاہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور تھوڑا سا جو ہے ذرا مزاج کے خلاف لو بھیا، فرشتے تو بعد میں دیکھیں، یہ پہلے دیکھنے کے لیے تیار ہیں. عوام ہر منزل پر اگر آپ دیکھیں گے مولوی کے لیے آپ بڑی سخت منزل ہے. کیا ہر مقام پر دیکھا جاتا ہے مولوی چلتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، بیٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، بولتا کیسے ہے. عمل میں جو ہے اختلاف تو نہیں پایا جا رہا ہے، قول میں تضاد تو نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کی مثال ہے سامنے کی، آپ دیکھیں ہر منزل پر. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دیکھیں 10 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں، 10 لوگ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہوں، سب کے سامنے پلیٹ رکھی ہوئی، سب کھا رہے ہیں، کسی سے نہیں کہا جائے گا اب مولوی صاحب آپ کچھ لے ہی نہیں رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ لینا. اچھا مولوی اگر تھوڑا سے کم کھا رہے ہیں، ہمیں کیا پڑھیں گے؟ کھاتے واتے ہیں ہی نہیں، ذرا سے اور دقت ہر طرف سے دقت ہے، کھاتے واتے ہیں نہیں، کیا پڑھیں گے بتائیے؟ اگر کہیں قاعدے سے کوئی کھانے والا ہے تو اس کے لیے بھی دقت ہے. ہوگا کہ نہیں؟ اگر جو ہے کم کھا رہے ہیں اور کیا کھائیں گے، ان کو بلا لیا ہے مسجد میں، آدھی روٹی تو کھاتے ہیں، بولا جائے گا نہیں، ان سے کیا پڑھیں گے؟ اگر کہیں قاعدے سے کھا لیا ہے تو اگر تھوڑا قاعدے سے کہیں گے تو یہ کہیں گے بھائی ماشاءاللہ بڑے خوش خوراک ہیں مولوی صاحب. اگر نہیں تو کہیں گے ارے ماشاءاللہ دیکھا تھا کتنا جو ہے میں نے رکھا تھا دسترخوان پہ. ہاں تو کیا ہے؟ کیوں ذہن میں رکھیے گا. کیا رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ تھوڑا لمبا ہو جا رہا ہے. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا ہم دونوں ساتھ میں رہیں گے. آپ رسالت میں آپ کا مقام دیکھیے ہوتا کیا ہے. میں نے کیا کہا؟ ایک مولوی جو ہمارے درمیان رہتا ہے ہم اس کے ہر عمل پر اور ہر قول پر نگاہ رکھتے ہیں کہ نگاہ نہیں. اور اگر ذرا سا بھی تضاد ہوا، کیوں؟ ہم نہیں چاہتے کہ اس کے عمل اور فعل میں جو ہے قول و فعل میں جو ہے تضاد پایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ہم اسی کو دیکھ کر عمل کرنا چاہتے ہیں. لہذا ہم گوارا نہیں کرتے کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جو کہہ رہے ہوں اپنے قول کے خلاف جو ہے کبھی کچھ کریں، جو کہیں بالکل صحیح کہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے ایک چیز بولی جاتی ہے. ہمارے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. حسنات الابرار سیئات المقربین. ٹھیک ہے نا؟ مولوی کے قول میں ذرا سا اگر تضاد ہے تو ہم برداشت نہیں کرتے. ہوتا ہے نا؟ دیکھیے ایسے میں ایک مثال دے دوں، شاید اپنی بات پہنچا لے جاؤں. ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں آپ حضرات، سمجھ جائیے گا. اگر جو ہے مان لیجئے کہ اپنے یہاں جو ہے ایک شیعہ مسجد دیکھیے، ہمارے بھائیوں کتنی مسجدیں ہیں تقریباً؟ ہاں مان لیجئے جیسے کچھ بھی بول دیجئے کیا ہے، ہاں 300 200 300 یا 100 200 جتنے بھی.
اگر میں ابھی اعلان کر دوں، اپنی زبان سے کہہ دوں، سمجھنا ہے آپ کو کیا؟ اگر میں کہہ دوں کہ دیکھیے ایسا ہے کہ جتنی بھی مساجد ہیں اور مساجد میں جتنے بھی مؤذن ہیں، سارے مؤذن کے لیے میں مکان کا جو ہے انتظام کرنے والا ہوں، ان کے لیے مکان بنوا لوں گا، اس میں رہیں سب. ہاں؟ اور اتفاق سے جو ہماری مسجد کا مؤذن ہے وہ پہنچ جائے کہیں پر، کیا ہوا کہ رہنے کے لیے جو ہے کیا نام کہ وہ ہمارے پاس جو جگہ نہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں. ہاں سمجھنا آپ کو کیا مطلب ہے نا. ہم نے تو اعلان کر دیا کہ جتنی بھی مساجد ہیں، مساجد کے جتنے بھی مؤذن ہیں، سب کے رہنے کا انتظام میں کرنے والا ہوں اپنے ہی پڑوس میں. اپنے ہی پڑوس میں مکان بنواؤں گا. جتنی بھی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کے مؤذن کے لیے رہنے کا انتظام میں کروں گا. اچھا یہ جتنے بھی مؤذن ہیں مساجد کے، جب ان کو پتہ چلے گا ارے وہ جو شیعہ مسجد کے جو ہے مولوی صاحب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ایسا ہے کہ ساری مساجد کے مؤذن کے لیے جو ہے وہ مکان کا انتظام کرنے والے ہیں، اور جیسے ہی پتہ چلے گا کہ ہماری مسجد کا جو مؤذن ہے اسی کے پاس رہنے کا انتظام نہیں، سارے کیا کہیں گے کہ ایسا ہے فردوس مینی سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے بعد میں انتظام کرے. پہلے یہ بتائیں کہ آیا وہ خود اپنی مسجد کے مؤذن کے لیے رہنے کا انتظام کر پائے ہیں؟ کاش آپ سمجھ جائیں کیا مطلب. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے کچھ کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ خوب سوچ لیں، سمجھ لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر ہم پھنس جائیں. اگر میں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ایسا ہے مساجد کے تمام مؤذن کے لیے ہم مکان کا رہنے کا انتظام کرنے والے ہیں، ہر ایک بڑھ کر آگے کہے گا آپ بعد میں میرے لیے انتظام کریے گا. یہ بتائیے کہ جو آپ ہمارے لیے انتظام کرنے والے ہیں، آیا جو آپ کی مسجد کا مؤذن ہے اس کے لیے انتظام کریں گے کہ نہیں؟ میں کہوں گا اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، آپ اعلان تو کر رہے ہیں کہ یاد رکھو جنت میں میرے ساتھ، جنت میں میرے ساتھ، جنت میں میرے ساتھ، میرے ساتھ یتیموں کی کفالت کرنے والا رہے گا. لیکن اللہ کے رسول سوچ لیجئے، کل ہو سکتا ہے سوال ہو جائے کہ ارے جس نے آپ کی کفالت کی، ہاں ارے جس نے آپ کو پالا ہے، بتائیے اس کے بارے میں ایک مرتبہ صلوات پڑھیں آپ تمام حضرات. ہاں ٹھیک ہے. تو کون ہے یہ؟ الم یجدک یتیمن فآویٰ، کیا میں نے تمہیں یتیم پایا تو سہارا نہیں دیا؟ اچھا یتیم کہتے کس کو ہے؟ جس کا باپ مر گیا ہو. ہاں ہاں انسانوں میں جس کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے. اور حالانکہ عرفیام میں ماں بھی اگر مر جائے تو اس کو بھی جو ہے، لیکن لغت کے اعتبار سے جس کا باپ جو ہے. لیکن جانوروں میں، جانوروں کو بھی یتیم کہیں گے. ہاں جس کی ماں مر جائے، ماں. جانوروں میں ماں، انسانوں میں یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا باپ نہ ہو اسی کو یتیم کہتے ہیں نا. اچھا بس اسی کو یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو. اچھا اب باپ ہمارے جو ہے وہ ایک تو یہی ہے کہ جن کی ذریعے سے ہم دنیا میں آئے ہیں، ٹھیک ہے نا.
رسول اسلام کی کئی مرتبہ جو یہ حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، رسول اسلام نے فرمایا سنو ایسے انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، سنو ایسے میں اور علی جو ہے ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں۔ تو علی کون ہے؟ امت کے باپ۔ رسول کون ہے؟ امت کے باپ۔ رسول گئے، والے رسول، امت جو ہے وہ یتیم نہیں ہے، علی ہیں، علی بھی چلے گئے، علی بھی چلے گئے، امام حسن ہے، سلسلہ چل رہا ہے۔ ہمارا آخری امام جو ہے اس وقت پردے غیب میں اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہے 12 سب ہمارے باپ، امت کے باپ۔ میں نے سوال کیا یہ بتائیے کہ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ کہا یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مر گیا ہو، جس کا باپ نہ ہو وہ یتیم ہوتا ہے۔ ایسے اسی کو یتیم کہتے ہیں؟ نہیں، مولا کائنات کا ایک شعر ہے، مولا کائنات نے فرمایا ہے لیس الیتیم، یتیم سے اسے تھوڑی نہ کہتے ہیں قد مات والدہ، جس کا باپ مر گیا ہو۔ ہاں، یتیم صرف اسے نہیں کہتے جس کا باپ مر گیا ہو، نہیں، ان الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم تو اسے بھی کہتے ہیں کہ جس کے پاس علم و ادب نہ ہو، ادب نام کی چیز ہے نہیں تو سمجھ لو یتیم کیا ہے۔ یعنی یتیم ایک وہ ہو گیا کہ جس کا باپ مر گیا ہو، اور ایک یتیم وہ ہو گیا کہ جس کے پاس علم و ادب نہ ہو۔ اب پھر آ جائیے رسول اسلام نے کیا فرمایا ہے؟ دیکھو ایسا ہے، امت کے باپ ہیں ہم اور علی، ہاں امت کے باپ ہیں ہم اور علی، لیکن سلسلہ چلتے چلتے آج جو ہے ہمارے آخری امام تک پہنچ گیا۔ اب ہمارا آخری امام بھی جو ہے وہ ہمارا باپ ہی، امت کا باپ ہی، لیکن چونکہ ایک یہ کہ سامنے وہ ہمارا باپ، یتیمی کا احساس نہیں ہوگا، ایک کہ زمانے سے پردے میں ہے، اب چونکہ پردے میں اب ہمارا سلسلہ جو ہے، ہمارا ربط جو ہے وہ کیا ہو گیا ہے؟ منقطع ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ جب تھے مولا کتنے خوش نصیب، سامنے کہ مولا کیا ہے، کچھ ضرورت پڑی پہنچ گئے، سامنے بیٹھے، مولا یہ سوال ہے لیجئے، مولانا نے جواب دے دیا، یا کسی بھی طریقے سے خط بھیج دیا کسی کے ذریعے سے، اپنے مسائل کا حل ہو جا رہا تھا۔ اب امام تو چلے گئے پردے میں، اب کیا کریں گے؟ اب تکیے کے نیچے وہ پرچہ رکھنے سے جواب تو آنے والا نہیں ہے، اب اتنے پہنچے ہوئے ہم اور آپ نہیں، یہ ہے ایسا جو لکھا پرچہ اور اس کے بعد جو ہے تکیے کے نیچے رکھا کہ صبح جو ہے، ظاہر سی بات ہے اتنا نہیں، پھر تو ظاہر سی بات ہے اس وقت جو ہے اب ہمارا سلسلہ جو منقطع ہو گیا تو ہم ہیں کیا؟ ہاں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، دیکھیں ایسا ہے، باپ اگر مر جائے تو یہ یتیمی ہے، یہ یتیمی ہے، لیکن یہ ہلکی یتیمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ باپ مر گئے نا، یتیمی ہے، لیکن یہ ہلکی یتیمی ہے۔ اس سے بھی زیادہ سخت یتیمی کیا ہے؟ معصوم کا قول سنیں گے، اشد من ھذا الیتیم، جانتے ہو اس یتیمی سے بھی زیادہ سخت یتیمی یہ ہے کہ یتیم انقطع عن امامہ، کیا کہ چاہنے والے کا سلسلہ جو ہے، وہ رابطہ جو ہے امام سے باقی نہ رہے، منقطع ہو جائے۔ اب ہمارا امام کہاں ہے؟ امام ہے پردہ غیب میں، ظاہراً ہمارا سلسلہ جو ہے منقطع، ہم رابطہ قائم نہیں کر پا رہے۔ میں نے کیا کہا؟ ہم اتنے پہنچے ہوئے نہیں ہیں کہ سوال لکھیں اور لکھنے کے بعد تکیے کے نیچے رکھیں مولا صبح جو ہے وہ جواب دے دیں، ابھی ہم اس مقام پر پہنچے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا سلسلہ ٹوٹ گیا ہے، سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ امام نے معصوم نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو، بھولنا نہیں کہ باپ اگر مر جائے، باپ کا مرنا یتیمی ہے، لیکن یہ ہلکی یتیمی ہے، اس سے بھی زیادہ سخت یتیمی
اشد من ھذا الیتم، اس یتیمی سے بھی زیادہ سخت یتیمی جانتے ہو کیا ہے؟ کہ بندے کا چاہنے والے کا سلسلہ رابطہ امام سے منقطع ہو جائے، ٹوٹ جائے۔ اب ہمارا امام ہے پردہ غیب میں، پردہ غیب میں ظاہراً ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب جب سلسلہ منقطع ہوا، اب ظاہر سی بات ہے کیا، یہ بڑی یتیمی ہے، ہلکی یتیمی نہیں ہے۔ اب اس یتیمی میں ہمیں سہارا کون دے گا؟ اس یتیمی میں ہمیں پناہ کون دے گا؟ آپ کو معلوم ہے کہ مراجع کرام ہے کہ جنہوں نے احکام دین، مسائل دین، ہماری تعلیم اور تربیت کا خیال کیا، مسائل دینی ہم تک پہنچائے، تو یہ مراجع ہیں کون؟ غیبت امام میں کہ جب ہم اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے تھے، رابطہ منقطع ہو گیا، امام نے کیا فرمایا کہ یاد رکھو جب ہمارا اور تمہارا رابطہ منقطع ہو جائے، اب غیبت میں ہم ہیں۔ اب اس غیبت کے دور میں جو بھی دینی مسائل کو تمہارے لیے حل کر رہا ہے، تم تک احکام پہنچا رہا ہے، مسائل دینی تم تک پہنچا رہا ہے، تمہاری تعلیم و تربیت کر رہا ہے، یاد رکھو وہ در حقیقت زمانہ غیبت میں تمہاری کفالت کر رہا ہے، تمہاری کفالت کر رہا ہے۔ کس کی کفالت کر رہا ہے؟ کس کی کفالت کر رہا ہے؟ جو اماموں کے یتیم ہیں، جو غیبت میں ہیں، ان کے یتیموں کی پرورش، کفالت، مسائل کو حل کر کے، دینی احکام کو پہنچا کے کیا کر رہے ہیں مراجع کرام؟ مراجع کرام تربیت، تعلیم، مسائل دین، احکام دین کو آسان کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب نبی کے اس قول کو پڑھیں، یاد رکھو میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جانتے ہو، ہم دونوں جنت میں رہیں گے، ایک ساتھ رہیں گے۔ اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بھیا ہمیشہ یاد رکھیے گا، ان سے بھی محبت کریے گا کہ جو دنیا میں محمد کے ساتھ رہے، ان کو بھی مت چھوڑیے گا جو جنت میں محمد کے ساتھ رہیں گے۔ ہم کو تو یتیمی پسند ہی نہیں ہے، ہم کو یتیمی پسند نہیں، ہم تو جانتے ہیں کہ ہم کو ضرورت پڑے گی، جی بالکل یہ ہے ہمارے لیے، تو ان کو چھوڑیے، مصائب ہو گئے۔ مختصر سا کیا یہ ہے کون؟ میں نے کیا کہا، وہ بھی یتیم جس کا باپ مر گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ سخت یتیمی کیا ہے؟ امام سے سلسلہ منقطع ہو جائے، یتیم ہے، محسوس کر رہے ہیں۔ اب کفالت کرنے والے کون ہیں؟ مراجع کرام، ان کے مقام کو پہچانیں، مقام۔ ہم تقلید نہیں کریں گے کیا؟ اور کیا کریں گے؟ تقلید نہیں کیا کریں گے؟ ہم کو بتاویں، جی نہیں سکتے بغیر تقلید کے، جی نہیں سکتے بھیا، بغیر تقلید کے جی نہیں سکتے۔ ہے منکر تقلید کی قسمت میں ہلاکت، جس ڈال پہ بیٹھا ہے وہی کاٹ رہا ہے۔
میرے پیغمبر جب میں نے تمہیں یتیم پایا تو سہارا نہیں دیا. اب جو دوسرا جملہ اس میں مفسرین نے جو لکھا ہے وہ وقت بہت زیادہ ہو جائے. جب میں نے تمہیں کھویا ہوا پایا تو کیا میں نے جن لوگوں میں تم کھو گئے تھے ان کی رہنمائی نہیں کر دی؟ اور جب میں نے تمہیں تنگ دست پایا تو کیا میں نے مال خدیجہ کے ذریعے تمہیں غنی نہیں بنا دیا؟ تو جب ایسا ہے میرے پیغمبر سنو، اب ایسا ہے یتیمی میں نے سہارا دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب کسی یتیم پر قہر مت کرنا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آ جائے تو اسے جھڑک مت دینا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا. ہاں اللہ نے کہہ دیا نا کہ دیکھو ایسا ہے میرے پیغمبر، اب یتیم پر قہر مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام نے فرمایا اس لیے کہ یتیم جب روتا ہے تو عرش الہی لرز اٹھتا ہے. کوئی بچہ یتیم معصوم ہے تو آپ جانتے ہیں ہوتا کیا ہے؟ عرش الہی لرزنے لگتا ہے، عرش الرحمن لرز اٹھتا ہے. سوچیں کہ جب حسین کی 4 سال بچی، حسین کی یتیمہ جب آنسو بہا رہی ہوگی تو عرش الہی کتنا لرز رہا ہوگا. پہچان لینا حسین کی یتیمہ، حسین کی وہ بچی کہ جسے اپنے باپ کے سینے کے بغیر نیند ہی نہیں آ رہی، سوئی نہیں پاتی تھی. جب اپنے باپ کو یاد کر کے رخسار پر جب تماشے پڑتے ہوں، تماشے لگائے جا رہے ہیں، بچی گریا کرتی ہوگی تو سوچیں عرش الہی کس قدر لرزتا. کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بچی رو رہی ہے، رونے پر عرش الہی کس قدر لرزا ہوگا. اللہ اکبر. ہم سوچیں کہ حسین کی یتیمہ کہ بعد شہادت حسین اگر کوئی یتیمہ ہوتی ہے ہمارے یہاں اس دنیا میں، کوئی بچی یتیمہ بن جائے تو ہم کس طریقے سے اسے تسلی دیتے ہیں، سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں. لیکن ہائے حسین کی یتیمہ، میں نے کہا نا چوتھے امام سید سجاد سے جب کسی نے مدینے میں سوال کیا، مولا اے مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے بابا کی شہادت کے بعد آپ کی بہن کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے. ہاں مولا صرف اتنا بتا دیں کہ جب وہ گوشوارے ظالم نے چھینے تھے تو کیا گوشوارے سالم تھے؟ امام تڑپ کر کہتے ہیں پوچھنے والے کہ بھائی تو یہ کیسی بات پوچھ رہا ہے؟ سن، جب میری بہن سکینہ کے کانوں سے گوشوارے ظالم نے چھینے ہیں تو سننا چاہتا ہے. سن، ارے گوشوارے تو سالم تھے لیکن کان سکینہ کے سالم نہیں تھے. ارے لبیں پھٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہوا، سکینہ تڑپ گئی. اے چچا عباس، اللہ اکبر، اے چچا عباس، اے بابا عزیزو، آپ ذرا غور کریں کہ اگر کوئی یتیم روتا ہے تو عرش الہی لرز جاتا ہے. ہائے عرش الہی کتنا لرزا ہوگا. ارے جب کانوں سے گوشوارے چھینے گئے ہوں گے، جب رخسار پر تماچے لگائے، ارے جب پیاس کی
شدت کی وجہ سے سکینہ صدائے التش بلند کر رہی ہوگی. ہائے وہ منزل کیسی رہی ہوگی کہ جب سکینہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ارے شمر سے پانی مانگ رہی تھی, پانی تو نہ ملا, ارے مشک کو کھولا, ظالم نے زمین پر ڈال دیا, بچی تڑپ گئی. اے بابا, اے میرے چچا, ارے تیری بھتیجی بہت پیاسی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم میر محمد رضا رضوی ابن میر اسکر علی رضوی کی روح کی